یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ میرا دل چاہ رہا میں تمہیں دیوبند کی تھوڑی سی شان سنا دوں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے تھے، اور کہہ دو سبحان اللہ، اور کہہ دو سبحان اللہ، اور اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ خدا پاک کی قسم، دیوبندی کوئی مسلک نہیں ہے، دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبند ایک جماعت کا نام ہے، جس طرح تبلیغ ایک جماعت کا نام ہے۔ تبلیغ والوں سے حضور کا کام ظاہر ہوتا ہے، اور دیوبند والوں سے اللہ کی عزت کی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، کون تھا؟ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ، جنہیں دیوبند کی لائبریری کے اندر تقریباً 15,000 کتابیں پڑھی ہوئی تھی، ساری کی ساری انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی۔ جب علماء دیوبند نے مشورہ کیا کہ انگریز لائبریریوں کو جلا رہا ہے، یہاں کی کتابیں اٹھا کر دریا جمنا کے اندر پھینک رہا ہے، اللہ اکبر، انور شاہ کاشمیری اجلاس میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک مرتبانی 1000 مرتبہ لائبریریوں کو آگ لگا دے۔ دیوبند کی لائبریری دیوبند میں نہیں ہے، مدرسے میں نہیں، بلکہ انور شاہ کشمیری کے سینے میں محفوظ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، مجھے چھاپا خانے پہ لے جانا، جس کتاب کا نام لوگے میں فرفر سا سنا دوں گا، چھاپا خانے والے کو کہہ دے جو میں سناتا رہوں، اللہ اکبر، تو اس کتاب کو لکھتے رہنا۔ کائنات کی رب کی قسم ہے، اس کے سننے میں تو کمی آئے گی، میرے حافظے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کردار والے لوگ تھے۔ ہر 8 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ دیوبند کے علماء اکرام کہتے ہیں جب انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو دست لگ جاتے، اسہال جلاب لگ جاتے، ہم سمجھ جاتے ہفتہ گزر گیا، انور شاہ حضور کی زیارت سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، جب حضور کی زیارت نہیں ہوا کرتی تھی، انہیں موشن لگ جایا کرتے تھے، بستر مر گیا انور شاہ کشمیری کا، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ پاس کھڑے ہیں، آپ کو دوائی چمچی میں گھول کے پلائی گئی، آپ ہونٹوں کو جنبش بند کر کے کبھی یوں منہ کرے کبھی یوں منہ کرے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے حضرت دوائی کھاؤ، دوائی کھانا سنت ہے۔ انور شاہ کشمیری نے آنکھیں کھولی، فرمایا میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، بڑا عقل مند سمجھتا تھا، ٹھیک ہے دوائی کھانا سنت ہے، لیٹ کے کھانا نہیں، بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ میں مرتے وقت سنت کے خلاف کام کر گیا تو قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، اکابرین علماء دیوبند۔ شاہ جی عبدالرحیم صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ باتھ روم میں گئے، استنجا خانے میں گئے، یقین جانو سجا پیر میرا عزیزو پہلے باتھ روم میں رکھ دیا، دھاڑ ماری، ککار ماری، بستویں زمین پہ گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہ الحمدللہ سنت کی مخالفت میں قدم بچ گیا۔ کہ حضرت کیا ہوا؟ کہ باتھ روم میں جایا کرتے ہیں، پہلے کھبا پاؤں ڈالتے ہیں، بعد میں سجا۔ آج میری بے خیالی کے اندر دایا پاؤں باتھ روم میں جا رہا تھا۔ اوے لوگو، اگر دایا پاؤں پہلے چلا جاتا 45 سال کے بعد حضور کی سنت کے خلاف ہو جاتا۔ اللہ ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے اندر میرے عزیزو دستار بندی کا جلسہ تھا، ظہر سے لے کر عصر تک کی تقریب تھی۔ عصر کی اذان کے وقت گنگوہی نے حفاظ اور طلباء کے سر پہ پگڑیاں باندھی۔ جب میرے عزیزو عصر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے صفیں درست ہوئی، جلسہ گاہ سے مسجد تک آتے آتے اللہ اکبر میرے عزیزو نیت نماز کی بن چکی تھی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے عصر کی نماز کی نیت باندھی، سلام پھیرا، ازداروں قطار رونے لگ گئے۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، گنگوہی کی آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ یہ آج پوری دنیا کے اندر ایمان کا، قرآن کا، نماز کا، یا آج پوری دنیا کے اندر تبلیغ کا، جہاد کا جو کنسپٹ اور نظریہ ہے، سارے کا سارا رب اکبر کی قسم مدینے کے بعد دیوبند کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔
تمہیں کیا پتا خانقاہیں کیا ہوتی ہیں، تصوف کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم پیر بننا کوئی آسان نہیں، پیر بننا مشکل ہے، اللہ کے بندے کا ہاتھ لے کر اللہ تک پہنچانا بڑا مشکل ہے میرے عزیزو۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں حاجی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میں اس گھر کے اندر اس بزرگ سے ملاقات کر کے آیا جب میرے عزیزو تبلیغ کا ہندوستان کے اندر پہلا اجتماع ہوا تھا جس نے اپنے گھر سے 1.25 من اٹا اور 1 کٹا ذبح کر کے دیا تھا۔ وہ بابا جی کہنے لگے الحمدللہ قیامت کی صبح تک تبلیغ کا کام رہے گا، صدقہ جاریہ میرے کھاتے میں آتا رہے گا۔ پہلی تبلیغ کی محنت میں قدم اٹھا، پھر سالانہ اجتماع جو ہندوستان سہارنپور میں ہوا تھا وہ 3 دن کا اٹا روپکے میرے گھر سے جاتا رہا، کٹے کا سالن میرے گھر سے جاتا رہا۔ اب قیامت تک تبلیغ کے قدم اٹھتے رہیں گے، ثواب کا کھاتا میرے گھر کے اندر آتا رہے گا۔ مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ یہ مرد قلندر ہے جس نے پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت کو عام کر دیا۔ جب میرا عزیزو اجتماع ختم ہو جاتا، دعا ہو جاتی، دور دراز سے قرب و جوار سے آنے والے حضرات واپس چلے جاتے تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ رائے پور تشریف لے آتے۔ اللہ اکبر، رائے پور کی خانقاہ میں 3 دن لگاتے۔ حضرت تو اتنا بڑا تبلیغ کا کام کر کے آیا تو رائے پور کے اندر کیوں آ گیا؟ فرمایا لوگوں، بے نمازی ملتا ہے، نمازی ملتا ہے، متقی ملتا ہے، گناہگار پرہیزگار ملتا ہے۔ بے نمازی گناہگار کا جب ہاتھ میں آتا ہے اس کے دل کا زنگ میری طرف آتا ہے اور میرے دل پر اثر کرتا ہے۔ رائے پور کی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں، وہ ساری نحوست کا زنگ میرے دل کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔